نعتیں اور مدحت خود خدائے بزرگ و برتر قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، اور فرشتے اور ساری مخلوق جن کے ترانے گاتی ہے، اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں، کھڑے نے بھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں۔ حضرات و خواتین اسلام، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حکیم الامت شیخ و تفسیر مفتی احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں اس کو فرماتے ہیں کہ حضور کی آیت میلاد شریف ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ آج ہم سب جو حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کی دعوت پہ آئے اور حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکات العالیہ کی زیارت کر رہے ہیں، یہ کوئی ہمارا بنایا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت الہیہ ہے۔ اور آج اس سنت الہیہ کو جو ہم ادا کر رہے ہیں، کیونکہ نعمتیں تو رب تعالیٰ نے ہمیں سب عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور جو جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی سب اللہ کی نعمتیں ہیں، پر سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سب سے بڑا فضل عظیم، سب سے بڑی نعمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رب نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ یہ حق ہے خدا کی نعمت، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں۔ دوستو، آقا کریم جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت سلطان بہو ٹرسٹ اور قبلہ پیر صاحب نے سلطان العارفین کی تعلیمات کی روشنی میں جو مخلوق خدا کو فیض عطا فرمایا، اسی آیا پاک کی روشنی میں آپ کو عرض کروں، جو ابتدا میں پیر صاحب کو آپ نے فرماتے سنا کہ آج آپ کو بہت بڑی گڈ نیوز ملنے والی ہے۔ کون سی نیوز ملنے والی ہے؟ آئیے بتاؤں، وہ نیوز یہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو داتا صاحب کے بھی پیروں میں سے ہیں، اور جن کو آل رسول کی تعظیم کی برکت سے سردار کی اولیاء ملی، اور آج صاحبزادہ والا شاہ سخی سلطان بہو جو اولاد علی ہیں، اور ان کی اولاد سے ان کے چشم و چراغ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور سلطان العارفین فرماتے ہیں جہاں میری اولاد پہنچ جاتی ہے میری روح پہلے سے وہاں موجود ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی جن کو آل رسول اولاد علی کی تعظیم پر سید الاولیاء ہونے کا شرف ملا، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سو گیا پر میری قسمت جاگ گئی۔ ہو سکتے آج بھی سو جائیں آپ حضراتوں کو، آپ کی قسمت جاگ جائے، کیونکہ اولاد علی اس صدارت میں جو محفل اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، خواب دیکھتا ہوں، اور خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہو گئے، اور میرے ساتھ اس وقت کے ولی اللہ حضرت شبلی علیہ الرحمہ بھی ہے۔ آقا کریم تشریف لائے، انہوں نے میرے بھائی حضرت شبلی علیہ الرحمہ کی پیشانی کو چھوما، میں ان کی قسمت پہ جھوم گیا کہ ایک امتی اور آقا کریم کے لب، وہ لب ہیں گلہائے ناز کن کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھ بلبل، تو دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔
وسلم کے لب مبارک ایک پیشانی کی امتی اور پیشانی ایک امتی کی پیشانی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جب ایک صحابی رسول نے دعوت کی، دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کا میل آقا کریم نے پونچھ دیا، انہوں نے دھونے کی بجائے تندور میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا. اس آگ نے، دنیا کی آگ نے حضور کے جو ہاتھ مس ہوئے تھے اس ٹیبل کلوتھ سے اس کو جلانے کی بجائے اور چمکا دیا تھا. اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. شبلی رحمہ سے صبح پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ کہتے اور تو مجھے یاد نہیں ہے، صرف ایک عمل یاد ہے کہ یہی ایت ملا شریف جس میں رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بس تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے جو تمہیں میں سے ہیں، جشن آمد رسول رب تعالیٰ نے بیان کیا. سلطان العارفین سقی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں بھی اپنے نہیں بلکہ غیر بھی برات تھی، خوشیوں کی برات تھی، ہندوؤں کی برات تھی. آپ راستے میں تشریف فرما تھے، وہ راستہ بھول گئے، کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ فلاں جو گاؤں کا بتا دیں. فرمایا کہ توڑ کا راستہ بتا دوں یا موڑ کا؟ کوئی شہر کے ساتھ گڑھ موڑ اور موڑ کا لفظ آتا تھا کہ توڑ کا. فرمایا توڑ کا. فرمایا پھر آنکھیں بند کر لو. آنکھیں بند کی تو سامنے مدینہ المنورہ تھا. لجپال فرید اور آنکھ کھلی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. اور یہ الف اللہ چنبے کی بوٹی جو ہے یہ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ سخی سلطان العارفین کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے. آج وہ اولاد سخی سلطان باہو اولاد مولا علی مشکل شاہ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لے نو چھوڑ دے تے کرائے نو ہاتھی موڑ دے نہیں. شبلی علیہ رحمہ نے عرض کی مجھے اور تو کچھ یاد نہیں، یہ یاد ہے کہ میں جب مغرب کی سنتیں پڑھ لیتا ہوں افضل العبادت نفل کی نیت کرتا ہوں. الحمد شریف کے بعد یہی جو رب نے قرآن پاک میں جشن آمد رسول سے حضور کی تشریف آوری، حضور کی برتھ ڈے سیلیبریشن کا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بس تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے جو تمہیں میں سے ہے اور تمہارا کسی بھی مشکل میں پڑنا ان پر بڑا بھاری گزرتا ہے اور تمہاری ہر مومن کی وہ ہر تکلیف کی خبر رکھتے ہیں اور ان کی بھلائی چاہنے والے ہیں. اور رب تعالیٰ جو رؤوف ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اپنی شفقتوں اور مہربانیوں کا تاج آقا کریم کے صدقے سے لا دیا. اسی نے شیخ الاسلام مدنی میاں رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا کہا کہ ہم سب آپ سب کے لیے حضرات و خواتین جو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں آقا، بڑے لطیف ہیں، نازش سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم در میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. یہ ان کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. حضرات و خواتین اسلام، میری بھی سب سے پہلے جو زیارت و ملاقات صاحبزادہ والا شان عالم مبلغ اسلام سے آج سے 30 سال پہلے پاکستان میں ہوئی، ایک محفل میلاد مصطفیٰ میں ہوئی. وہ مسجد ابھی اس کی 4 دیواری بھی نہیں اٹھی تھی، نیچے اس کا فرش بھی کچا تھا اور گرمی زوروں پر تھی اور ہم نے محفل میلاد مصطفیٰ رکھی تھی. ابھی ہم طالب علم تھے اور گرمی اتنی تو ہم سے پنکھوں کا بھی انتظام نہیں ہو سکا تھا. لیکن رات کو محفل میلاد مصطفیٰ جب ہوئی تو اس وقت وہی جانے بہارا نے وہاں بہار بھیج دی اور وہاں ہوا چل پڑی قدرتی اور اس وقت کی وہ نسبت قائم ہوئی
حضرت کی خدمت میں دربار علیہ سلطان باہو حاضر ہوا اور وہاں مجھے سٹیج پہ کھڑا کیا. وہ سٹیج پہ جو کھڑا کیا، آج دیکھیں تکبیر ٹی وی بڑے بڑے اجتماعات میں بھی وہ نسبت مصطفیٰ کا فیضان جاری و ساری ہے. کیونکہ کتنی قومیتیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے سے. برکات میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے مفتی عامر یار خان رحمۃ اللہ گجراتی ایک اور بات فرماتے ہیں کہ جس کے اولاد نرینہ نہ ہو، ہر کوئی خیر الوارثین چاہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے لیے دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا کہ وہ محفل میلاد کرائے. میرا ایک بیٹا رب نے مجھے دیا اور وہ فوت ہو گیا. میں انگلینڈ میں اپنے مرکز سلطان پور ٹرسٹ میں حضور کے ذکر کے لیے آ گیا اور پھر میں نے ایک محفل میلاد مصطفیٰ صاحبزادہ والا شان کی سرپرستی اپنے گھر کے سامنے کرائی. تو رب نے ایک نہیں دو، پہلا بیٹا 12 ربیع الاول کو، دوسرا 11 ربیع الثانی کو. سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. ایسے نہیں ہزاروں لاکھوں کے اجتماعات پاکستان میں ہو رہے حضرت صاحبزادہ صاحب کی زیر سرپرستی. ایسے نہیں، وہاں ہزاروں طالب علموں کے لیے، نمازیوں کے لیے مسجد امام علی مقام امام حسین بن رہی ہے. ایسے نہیں، وہاں جگہ جگہ مراکز اسلامیہ قائم ہے. میرپور میں بچیوں کا عظیم ادارہ قائم ہے کہ جس کی پڑھی ہوئی بچیاں آج UK میں بھی تعلیم دین دے رہی ہیں. ایسے ہی اس برطانیہ میں 23 جو ادارے ہیں وہ ایسے نہیں کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ سارا فیضان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ رب نے فرمایا میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اور حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت سلطان کو اسی جھنڈے کو لے کے جب میدان عمل میں آئے اور یہ ادارے برطانیہ میں بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے ابھی ہانگ کانگ سے تشریف لا رہے ہیں. وہ UK میں جگہ جگہ جو محفل میلاد ہو رہی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے نام کو بھی بلند فرما دیا. کیونکہ سیرت پاک کے عرفان کی کیا بات کہوں، حجت حق کہوں، قرآن کی آیات کہوں، کس نے اپنا لیا سیرت کو خدا ہی اس کی. وآخر دعوانا الحمدللہ.